آپ نے بڑی سخت بات کر دی. میں اپنے آپ کو کٹہرے میں لے کے گیا تھا پیش کرنے سے پہلے بھی اور پیش کرنے کے بعد بھی. اسد کیسر صاحب نے کہا تھا، میرے بھائی ہیں، کہ آپ اس کے بعد کسی بار کا رخ کر کے دیکھیے گا. مجھے تو بارز میں جاتا، بارز کو مضبوط کیا گیا ہے، ان کی نمائندگی جو ہے وہ آئینی طور پہ تسلیم کی گئی ہے. کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ بیٹھ کے آپ فیصلے کرتے ہیں. آج جو بیک لاگ تھا پچھلے سال کی نسبت سر وہ نیچے آیا ہے. میں پہلے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ہم یہ ساری چیزیں اگر بیٹھ کے طے کریں، سر 10 سال مقدمات کے فیصلے نہیں ہوتے. فوجداری سزائے موت کا قیدی 11-12 سال ڈیتھ سیل میں رہتا ہے سر، اس کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے. سول مقدمات 30 سال جو ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتے، اس کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے. ہم نے کیا کہا ہے کہ جو سیاسی ٹکٹ ہے، جو پولیٹیکل کیسز ہیں، جن کے سیاسی اینگلز ہیں، جو آئین سے جڑے ہوئے سوالات ہیں، جو یوں کہہ دیجئے کہ اس لیول کے کیسز ہیں جو غریب آدمی کا کیس نہیں ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل ڈویژن جو اس کی ہے وہ سن لے. باقی کیسز جو سول اور فوجداری ہیں وہ روٹین کے مطابق چلتے رہے. اور ہوا کیا، آئینی بینچ بنا، اس کے تمام ججز صبح 9 سے 11 بجے تک اپنا ریگولر کام کرتے ہیں. 11:30 بریک کے بعد جو 184(3) کے یا جسے ہم پولیٹیکل کیسز کہتے ہیں وہ ان میں بیٹھتے ہیں، وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز کرتے ہیں، باقی کورٹ چلتی رہتی ہے. مجھے تو سر کسی نے نہیں پکڑ کے کہا کہ جی اس کی وجہ سے یہ نقصان ہو گیا ادارے کا. اس کے باوجود اگر آپ کے تحفظات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مزید بہتری لائی جا سکتی تھی، نظام انصاف کی فراہمی کو مزید شفاف کیا جا سکتا ہے، تو پھر اپنے سیاسی اختلافات چھوڑ دے کہ میرے اس کیس میں کیا ہوا ہے، چھوڑ دے کہ میرے ساتھ یعنی کہ آج سے 5 سال پہلے کیا ہوا ہے. آئیں بیٹھتے ہیں مل بیٹھ کے. بلکہ میں آپ سب کی موجودگی میں 108 ترامیم ہیں ضابطۂ فوجداری میں. کرمنل جسٹس سسٹم تقریباً کلیپس کر گیا. کھوسا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم گزارش کر رہے ہیں عدالتوں میں جو کرمنل جسٹس سسٹم کے بیسک سٹرکچر ہے وہی بیٹھ گیا ہے. جب 8 سال میجسٹیریل ٹرائل کے کنکلوژن کا چانس ختم ہو گیا، سیشن ٹرائل 6 سال چلتے ہیں. 108 ترامیم کا ایک مسودہ لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی میں پڑا ہوا ہے. آئیں سارے مل بیٹھ کے اس کو ایگزامن کریں دیانتداری کے ساتھ. اس میں تو کوئی سیاست نہیں ہے نا، اس میں تو بلکہ لوگوں کے لیے آسانی کی گئی ہے. ضمانتوں کے قانون کو بہتر بنایا گیا ہے، ریمانڈ کے جو فیچرز ہیں اس کو بہتر کیا گیا ہے، جھوٹی FIRوں کو روکنے کے لیے میکنزم دیا گیا. وہ تو آپ کا اور ہمارا اختیار ہے نا، یہ آئل کے اس طرف کیا اور اس طرف کیا. آئیں وہاں سے شروع کرتے ہیں تاکہ عام آدمی تک اس کے ثمرات پہنچے. ہم پہلے بھی تیار تھے، وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق ہم آج بھی تیار ہیں. لیکن سر ماحول کی اس گرمی میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ڈاکومنٹس پھاڑنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. سیاستدان کی تربیت ہی ڈائیلاگ ہے. آئیں اس ڈائیلاگ کے لیے بیٹھے، سر جوڑ کے بیٹھے، کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا. جہاں پہ نیت اچھی ہو وہاں پہ رستے نکل آتے ہیں. جھوٹی FIRوں کو روکنے کے لیے میکنزم دیا گیا، وہ تو آپ کا اور ہمارا اختیار ہے نا، یہ آئل کے اس طرف کیا اور اس طرف کیا. آئیں وہاں سے شروع کرتے ہیں تاکہ عام آدمی تک اس کے ثمرات پہنچے. ہم پہلے بھی تیار تھے، وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق ہم آج بھی تیار ہیں. لیکن سر ماحول کی اس گرمی میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ڈاکومنٹس پھاڑنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. سیاستدان کی تربیت ہی ڈائیلاگ ہے. آئیں اس ڈائیلاگ کے لیے بیٹھے، سر جوڑ کے بیٹھے، کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا. جہاں پہ نیت اچھی ہو وہاں پہ رستے نکل آتے ہیں. بہت شکریہ. یہاں سے باہر انٹرنیشنلی بھی ہمارے جتنے میشنز ہیں وہی بھی یہ دن یوم استحصال کا پوری دنیا کے سامنے رکھ رہے کہ کتنے مظالم ہوئے اور کتنے ظلم ہوئے. اس طرح آج بھی ایک بہت جان یہاں نکالی گئی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس میں آئے اور ایک بہت بڑا ڈی چوک میں فنکشن بھی ہوا. اس طرح ملک کے دوسرے حصوں میں 4 صوبے میں بھی ہو رہے اور GB اور گلگت بلتستان میں ہو رہے. اور آج کے دن ہم سارے یہ یاد کرتے ہیں کہ جب تک ایک کشمیری اور ایک پاکستانی زندہ ہو تو یہ کاز اور یہ آواز زندہ رہے گا جب تک ان کو ان کی حق نہ مل جائے. اسی حوالے سے میں ایک ریزولوشن پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ بات ضرور کہ آج کے دن سے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی، یہ مناسب نہیں، کوئی اور تاریخ بھی دیا جا سکتا تھا کہ ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں 6 اگست کو، 7 اگست کو، 8 اگست کو، جو بھی ہے، مگر اس 5 اگست کو کہ
ہر ایک کو پتہ ہے اور ہم سے ان کو زیادہ پتہ ہے کیونکہ ان کی گورنمنٹ تھی، تو ایک کم از کم 5 اگست کا انتخاب کرانا، اس طرح ایک تقسیم اور ڈویژن ڈالنا ہے کہ ایک میسج یہ بھی آ جائے کہ قوم تقسیم ہے، ڈیوائیڈڈ ہے، اور دوسری ہم اپنا احتجاج بھی کریں۔ بہرحال یہ تو ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے، تو میں یہ ریزولوشن پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، 5 اگست 2019 کو بھارت کی جانب سے جموں و کشمیر کے بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ کے حوالے سے کیے گئے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کے سلسلے میں چھٹے یوم استحصال کے موقع پر یہ ایوان قرارداد پیش کرتا ہے کہ یہ ایوان پاکستان کے کشمیری عوام کے ساتھ ان کے جائز اور اصولی حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد میں جو متعلقہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں تسلیم شدہ غیر متزلزل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ گزشتہ 6 برسوں کے دوران بھارت کے ان تمام اقدامات کو مسترد کرتا ہے جو اس نے انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر پر اپنے قبضے کو مستحکم کرنے اور اس کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو ختم کرنے کے لیے اٹھایا ہے۔ بھارت کے ان تمام قوانین اور پالیسیوں کو بھی مسترد کرتا ہے جس کا مقصد انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر کے آبادیاتی ڈھانچے اور سیاسی نقشے کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ ایوان اس بات پر زور دیتا ہے کہ اقدامات متعلقہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون بشمولی چوتھے جنیوا کنونشن کی صریح خلاف ورزی ہے۔ یہ ایوان کشمیری عوام کی جرأت، بہادری اور قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہے جو بھارتی قبضے کے خلاف عزت و وقار اور ثابت قدمی کے ساتھ مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارتی افواج کی جانب سے انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ یہ ایوان بھارت کے جارحانہ رویے پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے جو جنوبی ایشیا کی سیکیورٹی ماحول میں ایک غیر مستحکم عنصر ہے۔ یہ ایوان آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان کے بارے میں بھارت کے اشتعال انگیز بیانات اور بے بنیاد دعووں کو قطعی طور پر مسترد کرتا ہے۔ یہ ایوان اس امر پر زور دیتا ہے کہ جموں کشمیر کا تنازع متعلقہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کیا جانا چاہیے، اور یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ بھارت اپنی 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو فوری طور پر واپس لے، انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنائے، کشمیری سیاسی قیدیوں کو رہا کرے، کالے قوانین کو ختم کرے اور آزاد انسانی حقوق کے لیے مبصرین صحافیوں اور انسانی حقوق کے محافظوں کو انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر میں بلا رکاوٹ رسائی دے۔